سوال ہے میرا، شاید سمجھ آ جائے کہ اس کو ایک سائڈ میں کر دیں، درمیان میں جو تھوڑی سی وہ ٹینکی میں آ یہ ذرا محمد پڑھو۔ محمد آسم میں آ گیا. میں اتنی دور سے لاہور سے آپ کے لیے آیا ہوں، بسم اللہ، آپ بسم دور اللہ. بیٹھ کے مجھ سے اللہم میں نے صلی کتنا سفر علی کیا. محمد وآل محمد. میرا سفر دیکھیں کہاں لاہور، کہاں سیکرامنٹو، اور آپ اپنا سفر دیکھیں کہ اتنی بھی آپ دوری رکھ رہے ہیں، تو پتہ نہیں اب کس میں زیادہ حوصلہ ہے، اسی کو بتائیں. ایک صلوات پڑھی بنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ہراول دستہ بنے، پہلی صفوں میں بیٹھے. کوئی پتہ نہیں کسی وقت آپ کا امام آپ کو آواز دے دے، تو آپ پچھلی صفوں میں بیٹھنے کے عادی ہو جائیں گے، تو مشکل ہو جائے گی جا کے دستبوسی کرنا. یہ امام کا گھر ہے، یہاں امام بیٹھتے ہیں. جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو وہ تشریف لاتے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ وہ نہیں آتے. اگر ایمان یہ ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں تو اپنے آپ پہ ناز کیا کریں کہ کتنا ہے وہ کریم اللہ کہ جس نے مجھے معصومین کے پہلو میں بیٹھنے کے توفیق عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا آ جائے تو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی وزیر آ جائے، منسٹر آ جائے تو ہم اس کے پہلو میں بیٹھے تصویر چھپوائیں، اور وہ پھر گھر میں لگاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، فلاں وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوں. ہے نا ایمان آپ کا؟ بولو تو صحیح کہ معصومین آتے ہیں. بے شک، بے شک، بے شک. ہے نا؟ تو پھر کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ 14 تشریف لائے ہیں، خواتین میں مستورات تشریف لائی ہیں، تو کتنا کریم ہے اللہ کہ ہمیں ان کے پہلو میں بیٹھنے کی اس نے توفیق دے دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر آپ اس طرح بیٹھے ہیں، کھچے کھچے دور بیٹھے ہیں، اور مجلس کے آداب کا خیال نہ رکھیں. باری محمد زمانہ برتر سلوار اللہم صلی علی محمد وآل بار دیگر سلوار بارہ حاضری حاضری حاضری. آجائے تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب مجھے آپ نے کوئی سہارا نہیں دینا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. میرے گھر میں بیٹھنے کے آداب ہیں بھائی، میں آپ کے گھر میں جاؤں، آداب ہیں. آپ ایک دوسرے کے گھر میں جائیں تو وہ اپنے گھر والی آپ اٹھنے بیٹھنے کی وہ روش نہیں رکھتے ہیں. جب آپ ایک دوسرے کے گھر جائیں تو گھر میں جیسے آدمی ہے، المرء لا یعظم فی دارہ، مرد اپنے گھر میں جو ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا، لیکن جب دوسرے کے گھر میں جاتا ہے تو احترامات ہوتے ہیں. ہے نا ایسا؟ وہاں آپ کو ادب سے بیٹھنا ہوگا، تمیز سے بیٹھنا ہوگا، لحاظ کرنا ہوگا، اس کے گھر کا لحاظ کرنا ہوگا، خواتین کا لحاظ کرنا ہوگا، بچوں کا لحاظ کرنا ہوگا، گفتگو ادب سے کرنی ہوگی. میں ایک عام بندہ، جب میرے گھر کا ادب یہ ہے تو حسین کے گھر کا ادب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ادب ہے. یہاں آداب ملحوظ خاطر رکھو، کوشش کرو قریب تر بیٹھو. یہ ابھی میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں تو آپ سے باتیں کر رہا ہوں. آواز بلند سلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں دیکھیے،
مجلس اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم جاب کرنے جا رہے ہیں. مجلس آپ اس لیے سارا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے 10 دن 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، صرف اس لیے. اتنا اہتمام بندہ لاہور سے منگوایا، اتنے اخراجات، اتنا کرایہ دے رہے ہیں اس بلڈنگ کا، فرش ازا بچھایا، اہتمام کیا. اس اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی باادب ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ مطلب ہے آپ سیکھیں یہاں سے. آپ ہی کیا سیکھیں، آپ کے آنے والی آپ کی بقا، نسلوں کی بقا اس مجلس سے وابستہ ہے. اجڑ گئے گھر وہ جو مجلس سے دور ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. برباد ہو گئے گھر جو مجلس سے دور. یہاں سکھایا جاتا ہے، بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے باپ کا احترام کیسے کروں. باپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس کس کے حقوق دینے. یہ مجلس میں ہے. گھر ایک ہی ہے، اسی گھر میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، چچی بھی ہے، بھتیجی بھی ہے. آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں. ان رشتوں کا احترام نہ ہوتا اگر مجلس حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رشتے اس مجلس نے سکھائے، تو پھر اس میں کھلے دل سے آیا کرو، بڑا دل کر کے آیا کرو. دامن تنگ ہے تو اس کو بڑا کرو، پھیلا لیا کرو. یہاں ملتا ہے. یہاں سب کچھ ملتا ہے. آپ اگر مجھے کہیں یا میں آپ کو کہیں میں آپ کو خیرات دے رہا ہوں تو یقین کریں رشتے ہمارے ختم ہو جائیں. تو کون ہوتا ہے مجھے خیرات دینے والا؟ ہم ایک دوسرے کو لفظ خیرات کے ساتھ کچھ دینا، یہ کہہ کے دیں میں تجھے خیرات دے رہا ہوں تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں. تو کون ہوتا ہے مجھے خیرات دینے والا؟ لیکن یہی انسان جو کسی سے خیرات لینا نہیں چاہتا اور اپنی توہین سمجھتا ہے، یہی انسان فخر محسوس کرتا ہے جب حسین کی خیرات ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں سے. سبحان سلمان. سبحان اللہ سبحان. میزبان کھانے کو کہتا ہے کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو. ہم تکلف کرتے ہیں، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے. لیکن جب حسین کا لنگر ہوتا ہے، واہ واہ واہ. نہیں تھک کے سننے میرا کھانے کا موڈ نہیں آ رہا. آواز سلمان. سارے دیگر سلمان. حاضری حاضری حاضری. جب لنگر حسین آتا ہے، نیاز حسین آتی ہے تو ہم جھگڑ کے لیتے ہیں. اچھا ایک آپ کو مجلس میرا خیال ہے آپ کے شاید اسی ادب میں گزر جائے، مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو کس انداز میں نبھا لوں. لیکن ابھی میں نے موضوع رکھا ہے وہ تو چھیڑا ہی نہیں، نہ کل چھیڑا نہ چھیڑا. لیکن بہرحال یہ بات آ گئی ہے تو سن لیں. علامہ حسن نام ہے غالباً ان کا، لکھنؤ کے ہیں. وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک نسخہ دے دوں. توجہ ہے، بسم اللہ. یہ میری بہنیں جو ہیں ذرا خاموشی سے سننے، یہ بات سننے والی ہے. اور مجلس میں آ کے گفتگو کم کیا کریں، کیونکہ یہاں جو گفتگو
14 کی ہوتی ہے تو یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس کو سنا. وہ کہتے میں ایک آپ کو نسخہ دے دوں، شرط یہ ہے کہ مجھ سے سند نہ مانگے. ابھی حیدر بھائی کہہ رہے تھے کہ کوئی رضاکارانہ طور پر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے وہ کرے. میں ایک کام ذمہ لگاتا ہوں رضاکارانہ، کوئی کل سپیکر کو ٹھیک کرا دے تاکہ میری آواز جو ہے نا یہ شور میں نہ جائے. اس کے بھی ادب ہیں کہ وہ ادب کے ساتھ آپ تک پہنچے. چلو بارہ. وہ کہتے ہیں سند نہیں مانگنا. اور نثار بھائی دعا کی سند ہے ہی نہیں. دعا کے لیے کوئی سند نہیں کہ آپ کہیں جی کس امام نے کہا تھا اس طرح مانگو. اس کی کوئی سند نہیں کہ آپ سند ڈھونڈیں کہ اس کو انداز کیا دیا تھا. حالانکہ انہوں نے دیے ہیں، دعائیں ہیں ان کی، لیکن آپ کس طرح مانگیں اس کی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس طرح ہی مانگیں. یہ اندر کا انسان خود بولتا ہے کہ میں اس سے کیسے مانگوں. سبحان اللہ. یہ خود اندر کا انسان بولتا ہے کہ اس سے کیسے مانگوں. باتیں کرو اللہ سے، حسین سے باتیں کرو، مانتے ہو، گفتگو کرو. تو وہ کہتے ہیں سند نہ مانگنا. لیکن ایک میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں. کیا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، وہ یا اس کے گھر والا کوئی روزے کی منت مانے کہ میں روزہ رکھوں گا اس کی شفا کے لیے، اور مغرب کی نماز پڑھ کے وہ ایک شہید کربلا ہے اس کو پکارے اس انداز سے، جیسے مغربین پڑھ لے، روزہ افطار کر کے مغربین پڑھ کے تو وہ پکارے اے زہیر کین، اے طبیب کربلا. سبحان اللہ. زندہ رہو، سلامت. کیا محبت سے سنیں گے. سبحان اللہ. اے زہیر کین، اے طبیب کربلا، مجھے یا میرے اس مریض کو نسخہ عطا کر جس سے اس کو شفا ملے. وہ شاگردوں نے سنا، سن کے جا کے ایک شاگرد کی طبیعت خراب تھی، اس نے گھر میں بتا دیا کہ یہ میرے استاد نے کہا ہے. اب یوں سمجھیے کہ اس بچے نے خود لائٹلی لیا اس بات کو، ورنہ وہ خود رکھتا. اس کی بہن نے سن لیا، بہن نے منت مانی، روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پکارا اے زہیر کین، اے طبیب کربلا، میرے بھائی کی شفا کے لیے نسخہ دے. سو گئی. رات کو اس کو خواب آتا ہے جو صبح اپنے بھائی کو سناتی ہے. توجہ ہے آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں. اس نے بھائی کو سنایا کہ مجھے یہ خواب آیا کہ میں رات ایک ایسی کچہری میں گئی ہوں کہ ایک نورانی شخص بیٹھا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے، اور اس مجمع میں بیٹھے بیٹھے ہر بندہ آگے بڑھتا ہے، اپنی بیمار کی بیماری بتاتا ہے. وہ نورانی شخصیت نسخہ لکھ کے دیتی ہے، وہ لکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. میں دیکھتی رہی، لوگ آتے رہے، نسخہ لیتے رہے، میں دیکھتی رہی. آخر میں آگے بڑھی. میں نے کہا حضور میرے لیے بھی بھائی کے لیے کوئی نسخہ لکھے. اگر آپ تشریف فرما ہیں اس فرش اعلیٰ پر تو جملہ بڑا قیمتی ہے. اگر آپ اس کی عزت اور قدر کریں گے تو یقیناً آپ کے بیماروں کو شفا یابی ملے گی. کہا کہ جب وہ خود شفا نہیں چاہتا میں اسے شفا کیسے دوں؟
ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا تو میں کیسے ٹھیک کروں؟ خود ہی پہلے خود بندے کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو. سبحان اللہ. پہلے اپنے ظرف کو تو پاک کرے. بے شک اب وہ کیسے ٹھیک نہیں ہونا چاہتا؟ اب یہ اس سے بھی بڑا جملہ ہے اور قیمتی جملہ ہے، آپ کے پلے باندھنے والا جملہ ہے. اس نے کہا کہ وہ خود کیوں نہیں ٹھیک ہونا چاہتا؟ وہ تو بیمار ہے. کون بیمار چاہتا میں ٹھیک نہ ہوں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے، وہ بی بی کہتی ہے، وہ بزرگ مجھے کہتے ہیں وہ خود نہیں ٹھیک ہونا چاہتا. کہا کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ کہا وہ لنگر حسین کیوں نہیں کھاتا؟ وہ لنگر حسین کیوں نہیں کھاتا؟ اس کو کہو لنگر حسین کھائے، اس کو شفا ملے. بے شک وہ بھائی کو سنا رہی تھی کہ بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو جب میں نے نسخہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ وہ لنگر حسین کیوں نہیں کھاتا؟ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتا. کہتا ہاں بات تو ہے، میں پوری مجلس سنتا ہوں، پورا گنیا کرتا ہوں، دعا مانگ کے اٹھتا ہوں، لیکن جب لنگر تقسیم ہوتا ہے تو میں توہین کر کے نہیں چھوڑتا. نیت یہ ہوتی ہے کہ میری جگہ کوئی اور کھا لے گا. نیت یہ ہوتی ہے کہ میری جگہ کوئی اور کھا لے گا، لہذا میں وہ چھوڑ دیتا ہوں. بسم اللہ. میں وہ چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے میں لنگر نہیں کھاتا کہ میری جگہ کوئی اور چھوڑ دے گا. تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ مجلس ہوئی اور میں نے پھر لنگر باقاعدگی سے لڑ کے لیا. اور ادھر میں نے لنگر کھایا، ادھر مولا نے مجھے شفا دی. یا تو ان کو روکیں کہ اتنی بلند آواز سے نعرہ نہ لگوائیں، یا پھر آپ ساتھ دیں اسے اتنی محنت سے نعرہ لگوائیں. نعرہ حیدری 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 بابا زبران سلمان. میرا خیال ہے میں نے آج وہ جو موضوع رکھا ہے وہ میرا خیال رہ جائے گا. بھئی نعرہ علی علیہ السلام کا نام لینا تاریخ میں کسی بھی لیڈر کا ہے، توجہ میری طرف، کسی بھی لیڈر کا، کسی بھی رہنما کا، کسی بھی بڑے کا نام لینا تو اکثر لوگوں کو شرمندگی ہوتی. وہ بلند آواز سے اس لیے اس کا نام نہیں لیتے، شرمندگی ہوتی ہے. تو علی والا کیوں نہ علی کا نام بلند لے، علی کا نام لیتے شرمندگی نہیں ہوتی، عزتیں بڑھ جاتی ہیں. نعرہ حیدری 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 بابا زبران سلمان. اور پھر یہ ہے کہ نعرہ کوئی آپ نے خود ایجاد کیا، یہ آپ کی ایجاد تو نہیں ہے نا کہ آپ کو شرمندگی ہو. ہم نے اب ایجاد کیا ہے، پہلے نہیں تھا. تیار بیٹھے تو بتا دو نعرہ کب ایجاد ہوا ہے. اب دیکھیے میں پڑھنے کچھ آیا ہوں، اب آپ کو ماحول کو دیکھ کے باتیں ادھر ادھر جا رہی ہیں، کیا کروں؟ علم ہے. یہ نعرہ کب ایجاد ہوا بتا دوں؟ اود کا میدان ہے. اود کے میدان میں یہ
بدر کی جنگ کے بعد احد میں کافر سارے اکٹھے ہو کے آئے، اور صرف مرد نہیں آئے، عورتیں بھی۔ غلطی ہوئی ہے ہاں جی زندہ باد۔ اب پڑھے لکھے دوست بیٹھے، مجھے تو صرف اشارہ ہی اب کرنا ہے، تو صرف آئیں نہیں، گاتی ہوئی بھی آئیں اور رقص کرتی ہوئی۔ بھائی میں اب آپ کو کس انداز سے بیدار کر سکوں اور کون سا جملہ کہوں کہ آپ بیدار ہوں؟ وہ جو گاتی ہوئی اور ناچتی ہوئی آئی تھی وہ کوئی اور نہیں تھی، یزید کی دادی تھی۔ وہ رقص کرتی ہوئی، نانو بنات طارق نمشی علی النمارق، ہم ستارہ سیر کی بیٹیاں ہیں، مخملی کلینوں پر چلنے والے، روک بتاتی ہوئی اپنا قصیدہ پڑھتی ہوئی، رجز پڑھتی ہوئی آئی۔ اب سارے ایک طرف کافر، ایک طرف مسلمان۔ اب کافر اکٹھے ہو کے بیک زبان ایک نعرہ لگا رہے تھے، اِنَّ لَنَا عُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ اب آپ نے توجہ نہیں کی، کعبے میں 360 بت تھے، 3 ان کے بڑے تھے۔ آپ بیٹھے نہیں ہیں؟ ہاں، یہ کعبے میں 360 بت تھے، 3 ان میں بڑے تھے، لات، منات، عزا۔ عزا ان کا بڑا تھا۔ یہ 3 مقابلے میں آ گئے اسلام کے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو یہ جاگنے والوں کے لفظ ہوتے ہیں، جو سوچتے رہتے ہیں ان کے لیے تو پھر علی نے سمجھ نہیں آتا۔ تو وہ اِنَّ لَنَا عُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، کہہ کے نکل رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ ہمارے پاس کوئی کھڑا ہو کے کہے ہمارے پاس عزا، تمہارے پاس عزا نہیں، تو آپ کہیں ہماری بلا سے۔ نہیں ایسا، ہمیں کیا کر، عزا تمہارے پاس ہے تو ہوتا رہ گئے، ہمیں کیا فرق پڑا؟ لیکن وہاں فرق پڑا۔ جو سامنے کھڑے تھے مسلمان، ان کو فرق پڑا۔ بھائی اب میں اس کو کس انداز میں سمجھاؤں، بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے، لفظ چننے پڑتے ہیں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے اور پوج کے مسلمان آئے ہیں، ان کو فرق پڑا، ان کو سنا رہے تھے ہمارے پاس عزا ہے۔ تو جب تم نے چھوڑ دیا تو بھئی ہوتا رہے، فرق تو نہیں پڑنا چاہیے نا، لیکن پڑا۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، دیکھا آپ نے، وہ ہمیں سنا رہے ہیں، وہ نعرہ لگا رہے ہیں، ہمیں سنا رہے ہیں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ وہ ہمیں دکھا دکھا کے اشارے کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں، رسول بھی مسکرا رہے ہیں۔ اسی مسکراہٹ کے دوران کہا اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ کہا اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں بالکل اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں۔ بیک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل بیک زبان ہو کہہ رہے ہیں۔ ایک لے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل ایک لے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک سر میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل ایک سر میں کہہ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر گھبراؤ نہیں، ایک ان کا نعرہ ہے، ایک میں نعرہ دیتا ہوں، بس اسی طرح بیک زبان، اسی طرح ایک لے میں، اسی طرح ایک سوز میں، اسی طرح ایک انداز میں مل کے بیک زبان کہنا ہے۔ جب وہ کہیں اِنَّ لَنَا عُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، تم سارے مسلمان بیک زبان کہو اِنَّ اللَّهُ مَوْلَى لَنَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، ہمارے پاس مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں۔
नारे पंचनी सवा लाख नाराए हैदरी पूरे ओद में मौला मौला हो गया। हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। वो कहे हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं। ये कहे हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। इधर मौला का नारा लग रहा है, उधर उज़्ज़ा का मुकाबला लग रहा है। अभी भी समझ नहीं आई, मौला के मुकाबले में उज़्ज़ा आता है, कोई बागैरत नहीं आता। ओद में अब ये नारा मुसलमानों के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की ज़बानों पे चढ़ गया। खंदक हुई, पुकार के कहा हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। हर जंग का नारा हो गया हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। हर जंग में पुकारा जा रहा है हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। खैबर में हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। ताइफ की जंग में हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। हुनैन की जंग में हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। इतना मुसलमानों की जबान पे मौला मौला हो गया। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब अब खुम्मे गदीर पे इनको मौला दिखा भी दे। लिहाजा मजलिस में मौला का नाम बुलंद आवाज से लिया करो, सीना तन जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है। अगर थक के ना सुनो तो एक जुमला और कह देता हूँ, अली का नाम दो असर करता है। अली का नाम दो असर करता है। इधर अली का नाम लो, इधर कानों से दिल में उतरता है, दिल बाग बाग होता है, चेहरे पे रौनक आ जाता है। और हुजूर की हदीस पुकार के कह रहती है यही हलाली है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे और एक असर दूसरा होता है, इधर कान में या आलिया, इधर दिल में आते ही दिल भी जला, चेहरा भी काला हुआ। हुजूर की हदीस पुकार के कहती रही, नस्ब का पता दे रही। लिहाजा ये मजलिस जो है ना, ये आपको फख्र सिखाती है, हौसला देती है, आपको यकीन देती है, शक की जिंदगी से निकाल देती है। मौत जो यकीन पे होती है उसका एतबार हो जाता है। ये मजलिसें हमें अता करती हैं। हमने थोड़ा मजलिस को बचाया हुआ है। हम कौन होते हैं मजलिस को बचाने वाले? इस मजलिस ने हमें बचाया हुआ। वक्त नहीं होता, कल से इंशाल्लाह अपने बयान को शुरू करूंगा और कोशिश करना आज की जो मैंने गुफ्तगू की है इन आदाब को मलूज़ खातिर रखना और मजलिस में अगली सफ़ों में बैठना। मासूम बैठे होते हैं भाई, मैं आम बंदे की बात ही नहीं कर रहा, इस मजलिस में मासूम होते हैं। ये रिवायात में मौजूद है और हमारा ईमान है। जब आते हैं तो फिर हम उसी अदब के साथ आए कि जैसे ही आगे जाएंगे कहीं अली बैठे होंगे,
کہیں حسین بیٹھے ہوں گے، کہیں حسن بیٹھے ہوں گے، اور پردے میں جناب سیدہ زہرا بیٹھی ہوں گی، جناب زینب آئی ہوں گی۔ اس انداز سے آیا کریں کہ میں عام بندوں کے پاس نہیں جا رہا، آج میری معصوموں کے ساتھ آیا ہوں۔ واہ وضو آیا کرے فرشور، واہ 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 واہ۔ کتنے عظیم لوگ ہیں آپ، کتنے اچھے لوگ ہیں آپ۔ ان مجالس میں کبھی غور کیا آپ نے؟ اپنا وطن اور گھر چھوڑنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ آپ کی خاطر چھوڑا ہے حسین، آپ کے بچوں کی خاطر چھوڑا ہے حسین، آپ کی نسل کی خاطر چھوڑا ہے حسین۔ اور خبریں دے گئے رسول، ام سلمہ یہ شیشی لے لے، جب تک یہ خاک رہے سمجھتی رہنا حسین زندہ ہے۔ اور جس دن یہ خون بن جائے، خاک خاک نہ رہے، یہ خون بن جائے، سمجھ لینا میرا حسین پیاسا مارا گیا۔ آفرین آفرین، زندہ رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ ڈھیروں دعائیں میری آپ کے لیے، ہائے آپ کی نکل گئی، مذہب ہو گیا بھائی۔ پتہ نہیں ان 10 دنوں میں ہمارے کتنے آنسو ہیں جو بہیں گے، ہم چپ ہو جائیں گے، 10 کے بعد ہمارے آنسو رک جائیں گے، پھر کبھی مجلس ہوگی تو آنسو ہوگی۔ زینب تیری اپنی قسمت، سیدہ زہرا تیری اپنی قسمت جو آج تک رو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی محبت ہے بھی آپ میں، بڑے خلوص سے آپ نے سنا ہے میری ابتدا کے جملے۔ ام سلمہ یہ خاک جب خون ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارے گا۔ ام سلمہ نے شیشی طاق میں رکھ دی۔ ایک وقت آیا کہ حسین نے کہا عباس مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ماتمے بیٹھے ہیں بھائی، پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، تیاری کرو۔ جناب ام سلمہ کو وہ وقت یاد آ گیا جب رسول نے کہا تھا کہ بیٹا حسین کدھر جا رہے ہو؟ بیٹا حسین کس طرف جانا چاہ رہے ہو؟ کہ نانی اماں عراق، سامنے آ کے کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بیٹا عراق نہ جا، بیٹا جدھر مرضی چلے جا، عراق نہ جا، اس طرف نہ جا۔ کہا نانی اماں کیوں؟ کہا بیٹا تیرے نانا کہہ رہے تھے کہ تو عراق میں مارا جائے گا۔ کہا نانی مقدر ہو گیا ہے، اب تو عراق جانا ہے، مقدر ہو گیا ہے۔ حسین ادھر گھر سے باہر نکلے، ادھر ام سلمہ نے وہ شیشی اتاری ہے، اپنے سرانے رکھ لی، اب طاق میں نہیں رہی، ادھر سفر جاری ہوا ہے، ادھر شیشی سرانے رکھ لیے، بار بار نکال کے دیکھتی رہتی، دن گزرتے ہیں تو حسین جو نکلے نا، اگر تیار بیٹھے ہو تو میں حسین کے سفر کی شان بتا دوں آپ کو کیسے گزرے۔ اس انداز سے حسین نکلے ہیں کہ آگے آگے مولا حسین کی سواری ہے، دائیں بائیں اصحاب ہیں، تلواریں
پیچھے اہل حرم کے ناکے، دائیں بائیں بنی ہاشم ہیں، تلواریں ننگی ہیں، ان کے پیچھے چھولداریاں، مشکیزیں، سامان کے ناکے، سب کے آخر میں جناب عباس جو تھکے نہیں بیٹھے، جو میری بات کو سن رہے ہیں اور اس کا وزن کر رہے ہیں، جو رونے کے لیے ہیں، جو غریبوں کو رونے کے لیے ہیں، جو مسکینوں کو رونے کے لیے ہیں۔ اگر جس کی سمجھ نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے میں دوبارہ انداز بتا دوں۔ آگے آگے حسین کی سواری ہے، دائیں بائیں اصحاب ہیں، پیچھے پیچھے اہل حرم کے محمد ہیں، دائیں بائیں بنی ہاشم ہے، جناب اکبر ہیں، جناب قاسم ہے، پیچھے سامان کے ناکے ہیں، سب کے آخر میں عباس۔ تھوڑی دور ہی قافلہ گیا ہے نا، تھوڑی دور، بالکل معمولی چند قدم، ایک دم عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، سامان کے ناکے عبور کیے ہیں، اہل حرم کے محمد عبور کیے ہیں، مولا حسین کے قریب آ کے کہتے ہیں، اور یہ ایک جملہ سننا بھی، جو مولا عباس کو جانتے ہیں نا، اس کی وفا کے قائل ہیں، بہادری کے قائل ہیں، جملے کی قدر کرنا۔ بہادر بہت کم بولتے ہیں، قریب آ کے کہتے ہیں مولا حسین کیا ایک بار رک نہیں جاتے؟ ابھی تک جس کی ہائے نہیں نکلی نا، مصلی پہ اپنے لیے دعا کرے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ مولا ایک مرتبہ رک نہیں جاتے؟ کہ عباس ابھی تو چلے ہیں۔ کہ نہیں مولا ایک بار رک جائیں۔ ادھر رکنے کا نام آیا، حسین سمجھ گئے کہ بات ضرور ہے جو عباس کہہ نہیں پا رہے۔ اور زندہ رہو اور سلامت رہو، اور کبھی نہ غم حسین کے علاوہ رو بھائی۔ ایک دم جو مولا نے مڑ کے دیکھا نا، اب جگر تھام کے میرا جملہ سننا ہے، ماتم کرنے کو دل کرے تو سینہ پیارا نہ کرنا۔ مولا حسین کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ فاطمہ صغرا اپنی دادی ام البنین کا سہارا لے کر یہ کہتی یاری مہلن مہلن یا ابی، بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جا، بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جا، مجھے اصغر کو ملا کے جا، میں مل نہیں سکی اپنے بھائی کو، میرا بھائی مجھے بڑا پیارا ہے، اکبر تو جا رہا ہے، اصغر کوئی مل نہیں تھی۔ آفرین آفرین آفرین، جتنا سلام، میری دعائیں آپ کے لیے، آپ غریبوں کو رو رہے ہیں، مسافروں کو رو رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں۔ مالن مالن یا ابھی، بابا ایک بار رک جاؤ۔ قافلہ رکا، معامل سے بیبیاں اتری، چاروں طرف درمیان میں فاطمہ صغرا۔ مجھے معاف کرنا جس کا دل دکھ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ درمیان میں جناب فاطمہ صغرا، بیمار بیٹی حسین کی درمیان میں بیٹھی ہے، کہا ایک مرتبہ اماں رباب مجھے اصغر دے دیں۔ اصغر کو یوں ہاتھوں پہ لیا، کان پہ منہ رکھ کے صغرا نے ایک بات کہی، اصغر اکبر تو رہا نہیں، اب اگر تو بھی چلا گیا تو میں کس کے سہارے زندہ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ اصغر نے دونوں بازو اپنی بہن کے گلے میں ڈالا۔ اجرکم اللہ، اور زندہ رہو سلامت رہو۔ دونوں بہن کے گلے میں جو بازو ڈال دیے نا، بڑی دیر ہونے لگی، تھوڑی سی دیر ہوئی نا، تو اب مولا حسین کہتے ہیں کہ صغرا بیٹا ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم مسافر ہیں، سفر بڑا طویل ہے، ہم نے بڑا سفر کرنا ہے، بیٹا اجازت دے ہم چلے جائیں۔ کہا اللہ کے حوالے، جاؤ جانا چاہتے تھے۔ جناب رباب کہتی ہے بیٹا اصغر، اب جملہ سنیں گے ماتمی جو بیٹھے ہیں، جو ماتم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے،
کہ بیٹا اصغر کا اماں اگر جاتا ہے تو لے جا. بہت جملہ بڑا میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کس انداز میں آپ سن گئے ہوئے. اماں جاتا ہے تو لے جائے. اب ماں کو یقین، دودھ پیتا بچہ ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ کہا سغرا اگر میں لے لوں تو ضد نہ کرو گی؟ کہا نہیں دادی اماں میں ضد نہیں کروں گی، لیکن ایک وعدہ کرو، اگر اصغر نہ جائے تو پھر آپ بھی نہیں مانگے گی. پھر آپ بھی نہیں مانگے گی اگر اصغر نہ جائے تو. وعدہ ہو گیا ماں بیٹی کے سامنے، وعدہ کر دیا ماں نے. اب ماں کو یقین ہے جب میں بازو پھیلاؤں گی اصغر آ جائے گا. دودھ پیتا بچہ ہے، کیسے میرے بغیر رہے گا؟ ماں کو ناز ہے، اب بہن بھی ناز میں بیٹھی، اصغر چھوڑ کے نہیں جائے گا. یہ جملہ کہنا تھا کہ جناب رباب نے بازو پھیلائے ہیں. ہو زندہ رہو، سلامت رہو. جناب رباب نے بازو پھیلائے ہیں، اصغر نے دونوں بازو سغرا کے گلے میں ڈال دیے. اب رباب کی چیخ نکل گئی، رو کر کہتی اصغر تو میرے بغیر کیسے رہے گا؟ اجرکم اللہ. اور زندہ رہو، سلامت رہو. بڑا گریہ کیا آپ نے، مجلس ہوگی تمام. میں ایک جملہ کہہ کے آپ سے اجازت دے دیتا ہوں. مولا حسین کہتے عباس کتنی دیر ہے؟ کہ مولا 1 منٹ کی دیر ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ اگر اصغر آ جاتا ہے تو سغرا مر جائے گی، اگر نہیں آتا تو رباب مر جائے گی. 1 منٹ کی دیر ہے. حسین گھوڑے سے اترے، قریب آ کے کہتا میری بیمار بیٹی اور میری سغرا بیٹی، اگر میں مانگوں اصغر آ جائے تو پھر ضد نہیں کرو گی؟ کہ بابا آپ بھی لے لیں. اب سغرا کو ناز ہے جو ماں کے کہنے پہ نہیں گیا، باپ کے کہنے پہ نہیں جائے گا. کہ بابا اگر آپ بھی آزما لیں، اگر اصغر نہ گیا تو پھر آپ بھی وعدہ کریں اصغر میرے پاس چھوڑ کے جائیں گے. کہ سغرا وعدہ ہو گیا. اب حسینیوں ماتم کرنا ہے تو جملہ سننا، سینہ پیارا نہ کرنا. اس سے بڑا مصائب کا میرے پاس جملہ نہیں ہے. حسین نے ہاتھ نہیں بڑھائے، حسین جھک گئے، اصغر کے کان پہ منہ رکھا ہے. منہ رکھ کے پتہ نہیں کیا کہا ہے کہ اصغر نے سغرا کی جھولی چھوڑ دی. حسین اٹھا کر ادھر جو چلے ہیں نا، ایک دم سغرا آگے آ کے کھڑی ہوگی. کہ بابا میں اب اصغر مانگتی نہیں، مگر اتنا بتا دے تو نے کیا کہا تھا؟ کہ سغرا میں نے اتنا کہا ہے اصغر اگر تو بہن کے پاس رہ گیا تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ کربلا میں میری گواہی کون دے گا؟ کربلا میں میرا کوئی شہادت کون دے گا؟ اصغر تیری بڑی گواہی ہے میرے لیے. تو تو شام میں بھی تیرا سر جائے گا، وہاں تو شامی بھی رو کے کہیں گے حسین باغی نہیں تھا، حسین نمازی تھا. سیعلم الذین ظلموا یا الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہمارا پڑھنا مومنین کا سننا، بانیان مجلس کا صف اعلیٰ بچھانا، جو سپانسر کر رہے ہیں جس تاریخ کو کر رہے ہیں ان سب کے سپانسر قبول فرما. سننے والوں کی سماعت کو قبول فرما، ان کے خلوص میں اضافہ فرما. پڑھنے والوں کے زبان میں تاثیر عطا فرما، لکنت دور فرما، قول کو فقیہ بنا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، وباؤں سے محفوظ فرما.
یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مرحومین علماء شہداء جتنے بھی ماتمی حضرات سننے والے مجالس اس دنیا سے چلے گئے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم Ya Hussein!